أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا تھا اور ایسے اہل کتاب کا ذکر کیا تھا جو اپنے دین میں انہوں نے تحریف کر ڈالی تھی، اور ان کا انجام بھی بتایا تھا۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دین حق کو قبول کریں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، یہ خطاب سارے انسانیت کو ہے کہ اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، کہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں، اور پیغمبر سے یہاں مراد حضور نبی کریم سرورت عالم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تشریف لے آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے۔ فآمنوا، لہذا ایمان لاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتری کا راستہ ہے۔ اور اگر تم نے اس کے برعکس کفر کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کے راہ اپنائی تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس پر ایمان لاتا ہے یا انکار کرتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے دین کی پیروی کرتا ہے یا اس سے فرار اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اسی کی ملک ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی بھی ہیں اور اس کی ملک بھی ہیں، تو اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کے ماننے کی نہ ماننے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح اشارہ ہے کہ اصل میں اگر دیکھو تو پوری کائنات میں اگر انسان کی حیثیت دیکھی جائے پوری کائنات میں، تو پوری کائنات کا وہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ساری آسمان، زمین، سیارے، ستارے، سمندر،
سمندر کی مخلوقات، جانور، ان سب کو اگر شمار کرو تو انسان کی حیثیت اس میں کتنی ہے؟ انسان کی اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کروڑوں درجے بھی نسبت نہیں، کروڑواں درجہ بھی نہیں پہنچتا۔ تو اگر یہ سارے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، اعوذ باللہ، سب اللہ تعالیٰ کے باغی ہو جائیں، پوری کائنات تو اس کی تسبیح کے زمزمے گا رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے جمال میں، اس کے کمال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی اگر تم اس کے نافرمان بنو یا اس سے کفر اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کفر کو اس سے چھپا سکو گے۔ کان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عقیدے کو جانتا ہے، تمہارے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں ان کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو لہذا تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ البتہ وہ اس دنیا کے اندر تمہیں فوراً اپنی پکڑ میں نہیں لیتا، اگر تم ہو سکتا ہے بعد آ جاؤ کسی وقت، تو اس واسطے اکٹھا اس وقت پکڑ میں نہیں لیتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ پکڑ میں لے گا۔ تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کس کو کس وقت پکڑ میں لے۔ تو کان اللہ علیما حکیما۔